السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، بنسوڑی شریف، ضلع بنسوڑی شریف جو ہے دہلی کی اسٹیٹ انڈیا میں ایک بہت بڑے بزرگ ہستی ہیں، اور وہ میرے پردادا مرشد ہیں خواجہ حسن پیا سرکار۔ آپ کو 4 سلسلوں کا فیض جو ہے وہ حاصل ہے: قادری، چشتی، سہروردی اور نقشبندی۔ ان 4 سلسلوں کا فیض اور ان کی خلافتیں جو ہیں وہ آپ کو عطا ہوئیں۔ تو آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار انڈیا میں ہی ہے، یہ وہ والے شاہ عنایت نہیں ہیں جو باب اللہ شاہ صاحب کے پیر و مرشد تھے، یہ شاہ عنایت اور بزرگ ہیں۔ تو ایک دفعہ حضرت خواجہ حسن پیا سرکار نے بڑی محبت اور عقیدت سے جو ہے ایک اپنے ہاتھ سے ایک ٹوپی جو تھی وہ تیار کی، تاکہ میں اپنے پیر و مرشد کی کہ حضور ان کی خدمت میں یہ جو ہے وہ ہدیہ عقیدت جو ہے، یہ نذرانہ جو ہے وہ پیش کروں۔ تو جب آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت شاہ عنایت سرکار بڑے مسکرائے اس کیپ کو دیکھ کر کہ اتنی محبت سے، اتنی محنت سے اس نے تیار کی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے حضرت شاہ عنایت کہ اس کے تو تم نے 4 کونے بنا دیے ہیں اس کیپ کے، سو آج کے بعد میں تمہیں یہی چیز عطا کرتا ہوں، یہی عنایت کرتا ہوں کہ یہ تیرے مریدین کی، تیرے سلسلے کی یہ چیز جو ہے وہ پہچان بنے گی۔ اور اس کو پھر آپ نے اس کیپ کو کلے کا نام دے دیا، جو آج بنسوڑی شریف میں جو ہے وہ اکثر لوگ پہنتے ہیں اس کو۔ تو در حقیقت اس کے جو 4 کونے تھے وہ 4 چیزوں کی علامتوں کو ظاہر کر رہے تھے۔ سب سے پہلی علامت، اس کا پہلا کونا جو تھا وہ اس چیز کی علامت تھا کہ ایک سالک نے ترک ہستی کی ہو، اپنی ہستی کو اللہ کی ذات میں مٹا دیا ہو، اللہ کے راستے میں اپنی ہستی کو فراموش کر دیا ہو۔ سب سے پہلا درجہ ترک ہستی کا، جو سب سے مشکل ترین اس راستے میں ہے۔ پھر اگلے مرحلے جو ہیں وہ آسان ہیں، ترک دنیا بھی آسان ہے، ترک عقبہ بھی اور ترک مولا بھی۔ سب سے مشکل ترین جو دیوار ہے وہ ترک ہستی کی ہے۔ اپنی میں کو بندہ جو ہے وہ مٹاتا نہیں ہے، اپنی ہستی کو، اپنی انا کو، اپنے غصے کو، اپنے تکبر کو، اپنے حسد کو۔ تو وہ فرمانے لگے کہ یہ تمہارے مریدین کی آگے، تمہارے سلسلے کی یہ چیز پہچان ہوگی، اور یہ کلہ میں تمہیں عنایت کرتا ہوں۔ سو ان کو، ان لوگوں کو، جن لوگوں کو تم صاحب خلافت بناؤ گے، جب ان کو یہ چیز عطا کرو گے تو ان پہ یہ چیز فرض ہے کہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریں، اپنے آپ کو ڈھالیں، ان 4 چیزوں کو ترک کریں، یعنی ترک دنیا، ترک ہستی، ترک دنیا، ترک عقبہ اور ترک مولا کو۔ جب وہ ان 4 چیزوں کو ترک کر دیں گے تو پھر اس کو پہننے کے مجاز ہیں، تب تک اس کو وہ اپنی اس امانت کے طور پر جو تم اپنے مریدین کو دو گے تو اس کو اب امانت کے طور پہ اس کو رکھنا۔ اور یہ بہت سے مقربین جو صوفیاء اس وقت کے تھے، پھر ان کو وہ عطا ہوئی، پھر انہوں نے وہ پہنی، اپنے پیر و مرشد کے حکم سے پہنی، ان کو یہ چیز عطا ہوئی۔ تو آج جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ فقیری ازم ختم ہوتی گئی، اور آج پیری ازم نے جو ہے وہ اپنا وجود جو ہے وہ پورا قائم کر لیا، اور آج چھوٹے چھوٹے کم عمر بچے بھی اس کیپ کو پہنتے ہیں۔ جو نئے مرید آتے ہیں 2-4 سال بعد بیعت ہوتے ہیں، ان کو خلافت دی جاتی ہے، تو وہ بھی لوگ بھی اس کو دیکھا دیکھی پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ وہی اہل فقر کا جو لباس تھا وہ ایک یونیفارم کی مانند جو ہے وہ اختیار کر گیا، اور اس کی حیثیت صرف ایک ظاہری یونیفارم کی مانند ہی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کے آج حضور جو یہ لے کے آیا ہوں اس موضوع کو، کہ در حقیقت وہ کلہ مبارک جو ان کو عطا ہوا تھا وہ کیا چیز تھی، اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور اس کو پہننے کے مجاز، اس کو پہننے کے اہل کون سے لوگ ہیں، کس طبقے کو وہ چیز عطا ہوتی ہے۔ تو مجھے بھی میرے پیر و مرشد نے آج سے 15 برس پہلے سن 2008 میں جب انہوں نے مجھے خلافت سے نوازا، حالانکہ میری تو ایسی طلب ہی نہیں ہے، نہ مجھے مسندوں کی کبھی طلب رہی ہے، نہ خلافتوں کی طلب رہی ہے، کیونکہ میری لائن جو ہے نا وہ ان چیزوں کی قائل نہیں ہے کہ میں کسی مرتبے، کسی مقام کا، کسی خواہش کا جو ہے وہ غلام ہوں۔
بس اللہ کی ذات توفیق دے کہ اپنی محبت کی غلامی عطا کرے اور اس راستے میں خالص اور سچا ہونے کی توفیق دے۔ تو میں آپ کے سامنے آج وہ موضوع لے کے آیا ہوں کہ یہ چیز اب جو ہے وہ صرف ایک یونیفارم کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور وہ پہننے والے بھی ناآشنا ہیں اس سے۔ اگر وہ آشنا ہوں تو کبھی بھی اس کے قریب نہ جائیں، وہ خود کو اہل ہی نہ سمجھے کہ ہم اس کو پہننے کے اہل ہیں۔ تو وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ وہ چیز کیا ہے، وہ کیپ کیا ہے، وہ قلہ مبارک کیا ہے، اور اس کی فضیلت اور فقیت جو ہے وہ اہمیت کیا ہے۔ یہ وہ کیپ ہوتی ہے، یہ آپ دیکھ لیں، اس ویڈیو پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی۔ اس کے 4 کونے ہیں، جس طرح حرم پاک کے 4 کونے ہیں، جس طرح کعبہ مبارک کے 4 کونے ہیں، اسی طرح اس کے 4 کونے ہیں۔ اور یہ ہر کونا جو ہے اس چیز کی علامت ہے کہ جس شخص نے ترک دنیا کی ہو، ترک ہستی کی ہو، ترک عقبہ اور ترک مولا کی ہو، اور فنافی رسول کے مقام پر ہو، اس کو پہننے کا وہی مجال ہے۔ تو میں نے یہ آج 15 برس کے بعد، جس طرح میرے پیر و مرشد نے دی تھی، آج تک زندگی اسی پر گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس راستے کو سمجھ سکوں۔ تو میری اوقات نہیں ہے کہ میں نے اس کو دوبارہ وہی امانت کو ویسے ہی محفوظ رکھا ہوا تھا۔ صرف مقصد یہ تھا، اس کی مقصد ہی یہ تھا کہ میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا سکوں اور یہ دکھا سکوں کہ یہ قلہ مبارک کیا چیز ہے، وگرنہ اس کو میں نے آج تک جو ہے وہ نہیں پہنا۔ اور اللہ کی ذات سے دعا ہے کبھی اس کو پہننے کی مجھے آرزو بھی نہ ہو، لیکن آپ کو آج یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے منصوری شریف میں جو ہے وہ دیکھا ہوگا، ویڈیوز میں دیکھا ہوگا۔ یہ میں آپ کو پہن کے دکھانے لگا ہوں، فقط آپ کو دکھانے کی خاطر، کوئی اور میرے نفس کی کوئی آرزو نہیں ہے کہ میں اس کو پہنوں یا اس کو پہن کے جو ہے وہ بڑا خوش ہوں کہ میں نے یہ پہنی ہوئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے، اس کے 4 کونے ہوتے ہیں اور اس کو قلہ مبارک بولتے ہیں۔ خدا مجھے معاف کرے، میرے حال پہ رحم کرے، میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے جو ہے یہ چیز پہنی ہے۔ اور اسی کے بارے میں علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں کہ برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، یہاں فقط سر شاہی کے واسطے ہے قلہ، کہ یہ قلہ جو ہے فقط عارف اللہ لوگوں کے لیے ہے جو اس مقام کے اہل ہیں۔ تو اس لیے اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تیرے اندر وہ چیز ہے، حقیقت سے آشنائی ہے، تو صاحب حال ہے، صاحب دل ہے، صاحب مرتبہ ہے، صاحب مقام ہے، صاحب ولایت ہے، صاحب دل ہے، صاحب تقرب ہے، صاحب مقرب ہے، عارف اللہ ہے، تو تمہیں یہ جو ہے وہ اپنی وہ بلندی اگر اللہ نے تمہیں روحانی طور پہ وہ زندگی دی ہوئی ہے، وہ معیار دیا ہوا ہے، تو اب چاہے تو اس کو پہنے یا نہ پہنے، اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ تو فقط سر شاہین کے واسطے ہے قلہ، یعنی یہ چیز جو ہے شاہین انہوں نے عارف اللہ لوگوں کو بولا ہے، جنہوں نے اپنے نفس کو ڈکیل ڈالی ہوئی ہے، اپنی خواہشات کے اوپر ان کا غلبہ ہے۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ شاہین کے سر کے لیے ہے۔ تو جب تک سر جو ہے وہ شاہین والا نہ ہو تو مرغی والا سر ہو تو وہ پہن لے، تو یہ اس کی توہین اور بے ادبی ہے۔ تو ان لوگوں نے بس اس کو صرف یونیفارم کے طور پر ہی لیا۔ آگے جو اس وقت نظام چل رہا ہے وہ لوگ اس کے تقدس سے، اس کے احترام سے، اس کے مقام و مرتبے سے ناواقف ہیں۔ اگر وہ واقف ہوں تو کبھی بھی اس کو نہ پہنیں، اور اگر پہنتے ہیں تو پھر وہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ان 4 چیزوں کو ترک کر دیا، ترک ہستی کو بھی، ترک دنیا کو بھی، ترک عقبہ کو بھی، اور ترک مولا کو بھی، کیونکہ پہنتا تو پھر وہی ہے کہ جس نے ان 4 چیزوں کو ترک کر دیا۔ تو اگر اس نے یہ 4 چیزیں ترک نہیں کی تو پھر وہ پہننے کا اہل نہیں ہے، اس کو زیب نہیں دیتا کہ اس کو پہنے۔ تو آج اس دور میں یہ چیز فقط جو ہے وہ ایک لباس کی صورت بن گئی ہے، اور دیکھنے والے لوگ جو ہیں
ان لباس میں گھومنے والوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی کوئی صوفیہ یا اللہ کے خاص مقربین ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے تو صرف اپنے ظاہر کو بدلا ہے، جبکہ اس کے پہننے کا اہل وہ ہے جس نے اپنے باطن کو بدل لیا ہے۔ تو اسی بارے میں حضرت واصف علی واصف سرکار فرماتے ہیں، خود فراموش جس نے اپنے آپ کو مٹا دیا، خود فراموش تیرے عرص کو چھو کر آئے، خواجگی جبہ و دستار سے آگے نہ بڑھی۔ تو اب صرف وہ ایک ظاہری لباس بن کے وہ چیز مقید ہو گئی ہے، حالانکہ وہ چیز صاحب حال لوگوں کے لیے تھی۔ اسی طرح مسند جو ہے وہ مسند رسول ہے۔ تو جب تک کوئی شخص نافی رسول کے مقام پر نہیں ہے، اس صفت میں نہیں ہے، اس صفت میں منتقل نہیں ہے، اس کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ مسند پہ بیٹھے۔ وگرنہ اس مسند کے پیچھے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ برباد ہو گئے، اور جن کے دلوں میں مسند پہ بیٹھنے کی آرزو ہے یا بے باکی سے وہ مسندوں پہ بیٹھتے ہیں، در حقیقت وہ وہی طبقہ ہے جو اس کے مقام اور مرتبے سے ناشنا ہے۔ اس طرح ممبر رسول ہے تو ممبر رسول پہ بیٹھنے کا، واز گوئی کا حق وہی رکھتا ہے جس کا ظاہر و باطن جو ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہو۔ اگر اس کا حال اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کو ممبر رسول پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح مسند کے اوپر جو ہے وہ وہی لوگ بیٹھنے کے اہل ہیں جو فنافی رسول کے مقام پر ہیں۔ اگر وہ اس مقام پر نہیں ہے تو ان کے لیے بیٹھنا اس مسند کی توہین اور بے ادبی ہے، سو وہ مسند ان لوگوں کو نہیں چھوڑے گی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ان چیزوں کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتی، تو اکثر لوگ بس سلسلوں میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سلسلے کی عظمت کیا ہے اور کن لوگوں کا یہ سلسلہ ہے، کن مقربین کا سلسلہ ہے اور ان کا راستہ، ان کی تعلیمات کیا تھی۔ تو اللہ کی ذات ہمیں بھی اس تعلیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ موضوع لے کے آیا تھا کہ 4 ترکی کلہ کسے کہتے ہیں۔ 4 علامتوں سے مراد ہے 4 ترکی کلہ، جس نے 4 ترک کیے ہوں۔ تو اللہ کی ذات جو ہے ان لوگوں کے حال پہ رحم کرے جو اس کو پہننے میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں اور بڑے شوق سے پہنتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہم نے 4 مقام ترک کر لیے، اور اگر ان لوگوں نے جو ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنے آپ سے پوچھیں، انہوں نے بروز حشر جو ہے وہ اللہ کے روبرو جواب دینا ہے، اپنے ان بڑوں کو جواب دینا ہے جن کے سلسلے میں وہ داخل ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں تنہائی میں کہ کیا ہم نے یہ 4 مقامات طے کر لیے ہیں؟ اگر ان کی روح جواب دے کہ تم نے یہ 4 میں سے ایک بھی مقام طے نہیں کیا، تو آج بھی توبہ کریں اور اس کو پہننا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ اس کو پہننے کے اہل نہیں ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔